بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ لقد خلقنا الانسان فی احسن تقویم، اور ہم نے انسان کو بہت ہی خوبصورت پیدا کیا ہے۔ اللہ تعالیٰ نے انسان کو اشرف المخلوقات بنایا ہے، اور کوئی بھی اللہ تعالیٰ نے کمی نہیں چھوڑی انسان کو خوبصورت بنانے میں۔ آپ دیکھیں انسان کے ہاتھ، پاؤں، اعضاء، آنکھیں، بال، ہر ایک چیز اللہ تعالیٰ نے بہت ہی خوبصورتی کے ساتھ بنائی ہے، لیکن بدقسمتی سے ہمارے ہاں جتنی بھی ینگ جنریشن ہے، بہت سارے جو ہمارے ینگسٹرز ہیں وہ مغرب کو دیکھتے ہوئے اپنے ہاتھوں کے اوپر، اپنے فیسز کے اوپر، اپنے نیک کے اوپر نہ جانے مختلف قسم کے ٹیٹوز بنا رہے ہیں، اور ان ٹیٹوز کا کوئی بھی سرے سے مقصد نہیں ہے۔ ہم اسلامی جمہوریہ پاکستان میں رہنے والے مغرب کے کلچر کو اپنا رہے ہیں۔ مغرب میں بہت سارے لوگوں نے اپنی شکلیں بالکل چینج کر لی ہیں۔ کسی نے کیٹ کی شکل اختیار کی ہے، کسی نے ڈاگ کی شکل اختیار کی ہے، کسی نے اپنے ہونٹوں کو کٹوا دیا ہے، کسی نے اپنے ہونٹوں کو بڑا کر دیا ہے، کسی نے اپنے ناک میں بالی ڈالی ہے، کسی نے کانوں میں بالی ڈالی ہوئی ہے۔ نہ جانے کس قسم کے انہوں نے اپنے جسم کے اوپر اللہ تعالیٰ نے جو بنایا تھا اس کو موڈیفائی کر کے اپنی مرضی کا، اپنی طرز کا اپنی باڈی کو بنانا شروع کر دیا ہے۔ اور یہ جو گندے جراثیم تھے، یہ جو غلاظت تھی، گندگی تھی، یہ مغرب سے ہوتی ہوئی ہمارے ملک میں بھی پھیل رہی ہے۔ ہمارے ہاں جو ینگسٹرز ہیں خود کو خوبصورت بنانے کے لیے، سنوارنے کے لیے کہ میں لوگوں کے نظروں میں آ جاؤں، اس طرح کی عمل کر رہے ہیں، اور اس میں فیمیل بھی شامل ہیں۔ فیمیل بھی کسی سے پیچھے نہیں رہنا چاہتی اس عمل میں۔ لہٰذا اللہ تعالیٰ نے جو ہمیں بنا دیا ہے بہت ہی خوبصورتی کے ساتھ بنا دیا ہے۔ اللہ تعالیٰ نے قرآن پاک میں کھلا چیلنج کیا ہے تمام بنی نوع انسانوں کے لیے کہ تم آسمان کی طرف نظر دوڑاؤ اور دیکھو، اگر تمہیں کوئی شگاف نظر آئے یا تمہیں کوئی نقص نظر آئے، تمہاری جو نظر ہے وہ واپس ناکام ہی لوٹے گی، تمہیں ہماری تخلیق میں ذرا بھی خرابی نظر نہیں آئے گی۔ اللہ تعالیٰ نے اتنا خوبصورت انسان کو بنایا ہے۔ ہمارا یہ جو ناک ہے یہ سامنے سے ہٹا کر کان کی جگہ پر اور کان ناک کی جگہ پر لگ جائے تو ہم کتنے برے دکھیں گے۔ اگر ہماری ایک آنکھ ہوتی، دو نہ ہوتی تو ہم کتنے برے دکھتے۔ اگر ہمارے بازو نہ ہوتے، ہاتھ نہ ہوتے، انگلیاں نہ ہوتی تو تصور کیجئے کہ ہم کس طرح دکھتے۔ اللہ تعالیٰ نے انسان کو اتنا پیارا بنایا ہے کہ آپ تصور بھی نہیں کر سکتے، پھر اور کیا اس کو موڈیفائی کرنے کی ضرورت ہے۔ مغرب میں لوگ جو ہیں اپنی تنہائی کو دور کرنے کے لیے اپنے ساتھ کتے رکھتے ہیں، اور بعض دفعہ انہی کتوں کا جو ماسک ہے وہ چہرے پر لگا کر سیم کتے کی طرح جو ہیں وہ بولتے بھی ہیں اور فرش کے اوپر لیٹتے بھی ہیں، جس طرح ڈاگ کرتا ہے، ساری سیم حرکتیں۔ اور جب ان لوگوں سے پوچھا گیا کہ آپ اس طرح کیوں کرتے ہیں، کہا کہ ہمیں کتا بننا زیادہ بہتر ہے انسان کی جگہ پر۔ آپ تصور بھی نہیں کر سکتے یہ لوگ کس قدر حماقت میں جا چکے ہیں اور کس قدر یہ لوگ گمراہ ہو چکے ہیں۔ لیکن ہم جو ہیں مسلمان ہیں، ہمارا اللہ پر ایمان اور توکل ہے، ہمیں اللہ تعالیٰ کی بنائی ہوئی ہر چیز کو جو ہے ایکسیپٹ کرنا چاہیے۔ جتنی بھی نیچرل چیزیں ہیں یہ اللہ تعالیٰ کی ہی پیدا کی ہوئی ہیں۔ ہمیں جو ہے اللہ تعالیٰ کی نعمتوں کا شکر گزار ہونا چاہیے۔ آپ ان سے ذرا جا کے پوچھئے جن کے پاس پاؤں نہیں، جن کے پاس ہاتھ نہیں، جن کے پاس آنکھیں نہیں، ایون کہ جن کے پاس دانت نہیں، اور جو لوگ بہت زیادہ موٹاپے کا شکار ہیں ان سے صحت سے متعلق پوچھئے، وہ بتائیں گے کہ ہمیں کاش یہ چیزیں مل سکتی۔ اور ان امیر ترین لوگوں سے جا کے پوچھئے جن کو ڈاکٹر نے ہر ایک چیز منع کی ہوئی ہے، اور وہ لوگ پیسہ ہونے کے باوجود اللہ کی نعمتیں نہیں چکھ سکتے۔ ایسے دنیا میں بھی لوگ ہیں، پھر ہمیں کس چیز کی ضرورت رہ گئی ہے؟ ہمیں کیا حق پہنچتا ہے کہ ہم اللہ کی بنائی ہوئی چیز کے اوپر مزید موڈیفائی کرنا شروع کر دیں؟ نعوذ باللہ، پھر تو ہم ایک قسم کا دعویٰ ہی رکھتے ہیں نا تخلیق کرنے کا۔ خالق تو اللہ ہے، ہم تو مخلوق ہیں، ہمیں مخلوق بن کر ہی زندگی گزارنی چاہیے۔ نعوذ باللہ، نعوذ باللہ،
ہمیں خالق کی بنائی ہوئی چیزوں میں موڈیفائی کرنے کی کیا ضرورت ہے، ہمیں کیا حق پہنچتا ہے؟ اللہ تعالیٰ نے کیا کوئی کمی چھوڑ دی ہے ہمیں پیدا کرنے میں؟ ماں کے پیٹ کے اندر سورۃ آپ واقعہ پڑھیں، سورۃ آپ یاسین پڑھیں، آپ اس کا ترجمہ پڑھ کے دیکھیں کہ آپ، اور اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ آپ عورت کے رحم میں تم نطفہ ڈالتے اور اس نطفے سے میں نے تمہیں مکمل انسان بنایا، مرد بنایا، عورت بنائی، اور ہم نے تمہارے جوڑے بنا دیے۔ اللہ کے شکر گزار بندے بن کر زندگی گزاریں۔ مغرب میں جتنے بھی لوگ ہیں ان کے پاس سکون نام کی کوئی بھی چیز نہیں ہے، صرف ان کے پاس ترقی ہے، اور سکون حاصل کرنے کے لیے مختلف قسم کے انٹرٹینمنٹ وہ لوگ کرتے رہتے ہیں، مختلف قسم کی ایکٹیویٹیز میں مبتلا رہتے ہیں۔ لہٰذا ہمیں احساس کمتری کا شکار ہونے کی ضرورت نہیں ہے۔ ہم الحمدللہ مسلمان ہیں، اللہ تعالیٰ نے ہمارے لیے دنیا بھی رکھ دی ہے اور آخرت میں بھی بہت کچھ رکھا ہوا ہے۔ ہمیں اللہ کے بندے بن کر زندگی گزارنی ہے، نہ کہ اپنی خواہش نفس کے پیچھے گمراہ ہو کر زندگی گزارنی ہے۔